السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ یہی آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ کن چیزوں سے روزے دار کو بچنا ضروری ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخ اور صوفیہ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا ہے نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو اور لعب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے گا، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس ہوتی ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ کر دے۔ اور دوسری چیز جس کی حفاظت بہت ضروری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، یعنی جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، گالی دینا، جھگڑا، سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھیں۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی واضح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر زیادہ اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ نہ لگے تو بہتر یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور خصوصاً غیبت سے۔ آج کل ہم فون کال پہ گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ کبھی آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ فون کال پہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو روزہ لگنے لگتا ہے، اور جب آپ کا پورا دن گناہوں سے بچتے ہوئے گزرتا ہے تو اس دن کا روزہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے بھی تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی کثرت سے اس کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً ایسا ہے جیسے گوشت کھایا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ یہ کوشش کریں، نیت کریں اور ارادہ کریں کہ غیبت سے بچیں گے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام بہت ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، یعنی ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اس کے علاوہ کانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ میوزک کا گناہ ہے۔ آج کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریلز چل رہی ہوتے ہیں یا شارٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو
کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں میوزک کی چیزیں نہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی رمضان میں میوزک اور گانوں اور اس طرح کی فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے، کیونکہ رمضان اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پریکٹس ڈیز ہوتے ہیں جو اللہ نے ایک رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ 30 دن کوئی بھی چیز ہمارے عمل میں آتی ہے تو وہ انشاءاللہ پورے سال ہمارے عمل میں رہتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ باقی اعضاء بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیزیں یعنی حرام مال سے محفوظ رکھنا پیٹ کو۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے وہ دوا کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا زہر ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو دوا مفید ہو جائے گی مگر زہر کے ساتھ وہ اس کو ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جائے، کیونکہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہوتا ہے اور قوت نورانیہ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 11 مہینے تک ہم کتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں، اگر ایک مہینے اس میں تھوڑی کمی ہو جائے گی تو کیا چلا جائے گا، بلکہ کمی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت تو ہمارے ہاں کھانوں کی یہ ہے کہ صرف کھانے کے اوقات بدلے جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اور زیادہ وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو بغیر رمضان کے ہم نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے، جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے، اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ تو چھٹی چیز جس کا روزے دار کو اہتمام بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہوگا یا نہیں، اور اس طرح ہر عبادت کے ختم پر نامعلوم کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی کمی رہ گئی ہو، ایسی تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ تو روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کی جو اصلیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، تو پتہ نہیں ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں، اور اس کے علاوہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتبہ علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے، غیبت سے، چغلی سے، بری باتوں سے، گالم گلوچ سے، ان سب سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا ہے۔ آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے اعتراض ہے، یعنی کہ وہاں نہ دیکھنا جہاں پر دیکھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا ہے۔ دل کا روزہ دنیا کی محبت سے خالی رہنا ہے، اور روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ تو جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ تو گویا ہمارے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے اس ماہ رمضان کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ اس سچے دل سے کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور آئندہ نیت کریں اور ارادہ کریں کہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔